اس دعا کی برکت و فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم دعا کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، حوض کوثر سے سیرابی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مبارک تسبیح ہر مسلمان کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کر آئے تو اس نے اپنے کان ہلائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے براق، رک جا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عازم سفر ہوئے تو سڑک کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا تو پوچھا: اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کیا: حضور آپ چلتے جائیے۔ آپ چلتے رہے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ راستے سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: حضور چلتے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا جتنا اللہ نے چاہا تو آپ کو مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق ملی، یہ کہہ کر محبتیں نچھاور کر رہی تھی: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی اسی مخلوق سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح کا واقعہ ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کے لیے پانی، شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا ہے، اگر آپ پانی کو نوش فرما لیتے تو غرق ہو جاتے اور آپ کی امت بھی غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شربت پی لیتے آپ اور آپ کی امت گروہ ہو جاتے۔ پھر حضرت آدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جمع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات ان کی امامت کروائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: وہ عورت جسے آپ نے ان کے پاس جا کر سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب بھی دیا۔ میں نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے: ہم خوبرو اور نیک سیرت ہیں اور ان نیکوکاروں کی بیویاں ہیں جو پاکیزہ ہیں اور ان کا دامن آلود نہیں، جو ہمارے ہاں مقیم رہیں گے اور کبھی کوچ نہیں کریں گے اور جنہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور وہ کبھی نہیں مریں گے۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر ہوئی۔ ہم صفیں باندھے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا، چنانچہ میں نے ان سب کی امامت کروائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی ابتدا میں ہر اس نبی نے نماز ادا کی جسے اللہ تعالیٰ نے مابعوث کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازے تک پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے فرشتوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ فرمایا: میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھنے لگے: آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے لگے: کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے: ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔
انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے خوش آمدید میرے صالح فرزند اور صالح نبی۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کا استقبال کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان یہی مکالمہ ہوا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو سلام نہیں کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید اے صالح نبی اور مرحبا اے فرزند دل بند کہہ کر انہی کلمات سے نوازا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان کے اوپر لے گئے۔ ایک شہر پر پہنچے جس کے جام موتی، یاقوت اور زمرد کے اور سبز رنگ کے نہایت ہی تر و تازہ پرندے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ پرندے بہت تازہ اور نفیس ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ شہر کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سونے اور چاندی کے جام ہیں۔ یہ شہر یاقوت اور زمرد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر رواں ہے۔ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ میں نے سونے کا ایک جام لیا اور اس پانی سے بھر کر پیا تو یہ مجھے شہد سے زیادہ شیریں اور کستوری سے زیادہ خوشبودار محسوس ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ میں ایک درخت تک پہنچا۔ وہاں ہر رنگ کے ابر نے مجھے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، اس لیے آپ اور آپ کی امت ان کی پابندی کریں۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں تیزی سے چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے مجھے کوئی بات نہ کہی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اے محمد کیا بنا کر آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے۔ آپ رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجئے۔ چنانچہ میں تیزی سے لوٹ کر درخت کے پاس آیا تو مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے چھوڑ آئے اور میں بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، اس کی نہ مجھ میں استطاعت ہے اور نہ ہی میری امت میں، لہذا تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 10 نمازوں پر تخفیف کر دی۔ پھر بادل مجھ سے چھٹ گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی سے پلٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ میرے رب نے 10 کی کمی کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ 40 نمازیں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کی جناب میں لوٹ کر جائیں اور مزید تخفیف کی التجا کریں۔ اسی طرح بار بار چکر لگانے سے 5 نمازیں رہ گئیں، پڑھنے میں 5 اور ثواب میں 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مزید تخفیف کے حصول کے لیے کہا، لیکن میں نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر نیچے اتر آئے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں جس آسمان پر گیا وہاں کے فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا، بجز ایک فرشتہ کے میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید بھی کہا، لیکن میری آمد پر مسکرایا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ نہیں ہنسا، اگر اسے مسکرانا ہوتا تو آپ کی آمد پر ضرور مسکراتے۔ بعد ازاں آپ سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ دوران سفر آپ کا گزر قریش کے ایک قافلے سے ہوا جس پر غلہ لدا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹ پر 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور دوسرا سفید۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اس قافلے سے گزرے تو یہ بلک کر گھوما، جس کی وجہ سے یہ اونٹ گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔
پھر آپ سفر کرتے کرتے واپس پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو بھاگم بھاگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہیں کہنے لگے، کیا تم نے اپنے ساتھی کی بات سنی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آج کی رات 1 مہینے کا سفر طے کیا اور اسی رات واپس لوٹ آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہم تو اس سے بڑی اور بعید بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی خبریں پہنچتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے کی کوئی دلیل اور نشانی پیش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں فلاں جگہ قریش کے قافلے کے پاس سے گزرا، قافلے کے اونٹ ہمیں دیکھ کر بدکے، ان میں سے ایک اونٹ پر ایک سیاہ اور ایک سفید 2 بورے لدے ہوئے تھے، وہ نیچے گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب قافلہ واپس پہنچا تو انہوں نے قافلے والوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بالکل وہی بات بتائی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تصدیق کے باعث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر لوگ آپ سے پوچھنے لگے کہ کیا حاضرین میں آپ کے ساتھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر ان کا حلیہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے ہیں جیسے ازدمان کے لوگ ہوتے ہیں، اور عیسیٰ موزوں ساخت درمیانے قد والے اور سرخی میل رنگ کے ہیں، گویا ان کے بالوں سے موتی لڑھک رہے ہیں۔ اس سیاق میں بھی عجائب و غریب ہیں۔ ماں باپ کے گناہوں کی بخشش کی تسبیح وہ بابرکت کلمات ہیں جن کی فضیلت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ جو شخص ہر جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اس عظیم وظیفے کی برکت سے ماں باپ کی مغفرت نصیب ہوتی ہے، مرنے والا کلمہ شہادت پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے وقت نرمی فرماتے ہیں، قبر منور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے حفاظت ملتی ہے، حوض کوثر سے سیرابی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مبارک تسبیح ہر مسلمان کے لیے ایک انمول خزانہ ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔